بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا صفحہ نمبر 98 فعل مضارع میں تاکید کا معنی پیدا کرنے کے لیے فعل مضارع کے شروع میں لام کا اضافہ ہوتا ہے اور فعل مضارع کے صیغے کے آخر میں نون کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اب اس نون کا اضافہ کرنے کی وجہ سے فعل مضارع کے صیغے میں کچھ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اور خود نون جس کا اضافہ کیا جاتا ہے اس کی حرکات بھی دو قسم کی ہوتی ہیں، دو قسم کی حرکات اس کو دی جاتی ہیں۔ اب کون سے صیغے میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے اس کے لیے یہ نقشہ بنایا ہے انہوں نے اور اسی ٹیبل کے اندر پھر ساری بات سمجھائی ہے۔ خلاصے کے طور پر پہلے میں ذکر کر دیتا ہوں، کتاب کو مد نظر رکھے بغیر پھر کتاب میں آپ دیکھ لیجئے گا، وہ ساری بات انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ فعل مضارع کے ہم نے 14 صیغے پڑھے ہیں اس سے پہلے، 6 غائب کے، 6 حاضر کے اور 2 متکلم کے۔ انہیں 14 صیغوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو چند قسموں میں تقسیم کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فعل مضارع کہ آخر میں جب نون تاکید لگتا ہے تو صیغوں میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ ان 14 صیغوں میں سے 5 صیغے ایسے ہیں کہ ان 5 صیغوں میں جب آپ نون تاکید فعل مضارع کے آخر میں لگائیں گی تو فعل مضارع کے آخری حرف پر فتحہ آ جائے گا، اور انہی 5 صیغوں میں جو نون تاکید لگے گا خود اس کو بھی فتحے کی حرکت دی جائے گی۔ 2 باتیں ہو گئی، 5 صیغے کہ ان 5 صیغوں میں نون تاکید جب لگایا جائے گا تو فعل مضارع کے آخری حرف کو بھی فتحہ دیا جائے گا، اور جو نون تاکید ہم لگائیں گے اس پر بھی فتحہ کی حرکت پڑی جائے گی۔ اس کو آپ یوں بھی تعبیر کر سکتی ہیں کہ 5 صیغوں میں نون تاکید کا ماقبل مفتوح ہوگا، وہ ماقبل وہی ہوگا جب فعل مضارع کا آخری حرف ہوگا۔ فعل مضارع کا آخری حرف کہیں یا نون تاکید کا ماقبل کہیں، دونوں باتیں درست ہیں۔ خلاصے کے طور پر پھر کہ 5 صیغوں میں فعل مضارع کا آخری حرف مفتوح ہوگا، اور انہی 5 صیغوں میں نون تاکید جو ہم لگائیں گے اس کو بھی فتحہ دیا جائے گا۔ وہ 5 صیغے: نمبر 1 واحد مذکر غائب، نمبر 2 واحد مؤنث غائب، نمبر 3 واحد مذکر حاضر، نمبر 4 واحد متکلم، اور نمبر 5 جمع متکلم۔ 3 صیغے بلکہ 4 صیغے واحد کے اور ایک آخری صیغہ جمع متکلم کا۔ 4 صیغے واحد کے کون سے؟ واحد مذکر غائب، پھر واحد مؤنث غائب، اور واحد مذکر حاضر، اور واحد متکلم۔ واحد کے صیغوں میں سے ایک صیغہ ہم نے صرف چھوڑ دیا جس کو کہتے ہیں واحد مؤنث حاضر۔ مؤنث حاضر کے صیغے کو چھوڑ کر باقی واحد کے 4 صیغے، غائب کے 2 یعنی مذکر غائب اور مؤنث غائب، اور حاضر کے 2 میں سے ایک یعنی واحد مذکر حاضر ہم نے لے لیا، اور متکلم میں سے واحد متکلم، یہ 4 ہو گئے، اور پھر اس کے ساتھ جمع متکلم۔ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ ان 5 صیغوں میں نون تاکید جب ہم لگائیں گے تو فعل مضارع کے آخری حرف کو فتحہ دے دیں گے اور نون تاکید کو بھی فتحہ دیں گے۔ فعل مضارع کے آخری حرف کو جو ہم فتحہ دیں گے ان 5 جگہوں پر فعل مضارع کا آخری حرف مضموم ہوتا ہے، تو اس کے ضمے کو ہم نے فتحہ سے بدل دینا ہے۔ اب وہ صیغے پڑھ کر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ واحد مذکر غائب کا صیغہ جیسے ینصرو، آخر میں ضمہ ہے۔ واحد مؤنث غائب جیسے تنصرو، آخر میں ضمہ ہے۔ واحد مذکر حاضر جیسے تنصرو، آخر میں ضمہ ہے۔ واحد متکلم جیسے انصرو، آخر میں ضمہ ہے، اور جمع متکلم جیسے ننصرو، اس کے آخر میں بھی ضمہ ہے۔
ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو، ان 5 صیغوں کے آخر میں ضمہ ہے. جب نون تاکید ان کے ساتھ ملانا ہوگا تو ان 5 صیغوں کے آخر کے ضمے کو فتحہ سے بدل دیا جائے گا اور نون تاکید کو بھی فتحہ دے دیا جائے گا. صیغہ بن جائے گا لَيَنْصُرَنَّ. شروع میں لام تو ہم نے لگانا ہی ہے، وہ تو آسان ہے. تو ینصرو سے کیا بن جائے گا؟ ینصرن، را کے اوپر بھی فتحہ اور نون بھی مفتوح. تنصرو سے لَتَنْصُرَنَّ. پھر دوبارہ واحد مذکر حاضر تنصرو ہے تو لَتَنْصُرَنَّ. اور انصرو واحد متکلم سے لَأَنْصُرَنَّ. اور ننصرو جمع متکلم سے لَنَنْصُرَنَّ. تو ان 5 صیغوں میں فعل مضارع کے آخر کو فتحہ دیا گیا اور نون تاکید کو بھی مفتوح رکھا گیا. ایک قسم ہوگی. تو 14 صیغوں میں سے 5 صیغے نکل گئے، پیچھے رہ گئے 9. پھر ان 9 صیغوں میں سے رہ جانے والے 9 صیغوں میں سے 2 صیغے ایسے ہیں جن کے آخر میں پہلے سے نون موجود ہوتا ہے. یعنی مضارع کے سادہ صیغے جب لیے جاتے ہیں تو ان 2 صیغوں کے آخر میں نون موجود ہوتا ہے. وہ صیغے کون سے ہیں؟ نون النسوہ والے صیغے، جمع مؤنث کے صیغے، چاہے وہ جمع مؤنث غائب ہو یا جمع مؤنث حاضر ہو، جیسے ینصرن اور تنصرن، یفعلن، تفعلن. جمع مؤنث غائب یفعلن اور جمع مؤنث حاضر تفعلن. ان 2 صیغوں کے آخر میں نون پہلے سے موجود ہے اور یہ نون النسوہ ہے. اس نون کو ہم ختم نہیں کر سکتے اور ہم نے آخر میں نون تاکید بھی لگانا ہے. ایک نون پہلے سے موجود ہے، ایک نون ہم لا رہے ہیں، اور جو نون ہم لگانے لگے ہیں اگر وہ نون مشدد ہو تو پھر نون مشدد میں وہ 2 نون ہوں گے. تو اس طرح یہ 3 نون جمع ہو رہے تھے. لہذا 3 نون جمع ہونے سے ہم بچ جائیں، اس کے لیے پھر ان دونوں صیغوں کے نون کے بعد الف کا اضافہ کریں گے اور اس الف کے بعد پھر نون تاکید لگا دیں گے. یعنی نون تاکید بھی ہم نے لگانا ہے اور ان دونوں صیغوں کے آخر میں نون النسوہ پہلے سے موجود ہے. تو اب 2 نون اکٹھے ہو رہے ہیں، نون تاکید اور نون النسوہ. تو ان کے اجتماع سے بچنے کے لیے پھر ان 2 نون کے بیچ میں الف کا اضافہ کیا جائے گا جس کو کہتے ہیں الف فاصل. تو یفعلن ہے، شروع میں لام لگائیں گے لا یفعلن، اب آخر میں الف اور پھر اس کے بعد نون تاکید کا اضافہ، تو صیغہ بن جائے گا لا یفعلنان. اور حاضر کا صیغہ بن جائے گا لا تفعلنان. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پر جو ہم نے گویا کہ صیغے کے اندر یہ تبدیلی کی کہ نون النسوہ کے بعد الف کا اضافہ کیا ہم نے، ایک بات. اور جو نون ہم نے لگایا نون تاکید اس کو بھی ہم نے کسرہ دیا ہے چونکہ اس سے پہلے الف ہے، تو اس لیے پھر اس نون کو ہم نے کسرہ دے دیا ہے. 9 میں سے 2 صیغے اور چلے گئے، پیچھے رہ گئے 7. تو ان 7 صیغے جو باقی ہیں یہ 7 بھی وہی ہیں جن کے آخر میں فعل مضارع کے سادہ صیغوں کے اندر ہی جب ہم غور کریں تو ہمیں نون دکھائی دیتا ہے. لیکن یہ وہ نون ہوتا ہے جو اعراب والا ہوتا ہے، اعراب ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، رفع کی علامت بن کر آتا ہے. اب وہ 7 صیغے کون سے ہیں جن کے آخر میں نون پہلے سے موجود ہے اور وہ نون اعراب والا نون ہے، نون اعرابی ہے، رفع کی علامت بن کر آیا ہوا ہے. وہ صیغے ہیں 4 تثنیہ کے، تثنیہ کے 4 صیغے، تثنیہ کے کل 4 صیغے گردان میں آتے ہیں، وہ 4 اس کے اندر شامل ہیں. کون کون سے؟ تثنیہ مذکر غائب، پھر جب مؤنث کے 3 صیغے لیں تو ان میں سے تثنیہ مؤنث غائب، پھر مذکر حاضر کے تثنیہ مذکر حاضر، پھر مؤنث حاضر کے 3 صیغے لیں تو ان میں سے بھی تثنیہ مؤنث حاضر. تثنیہ کے 4 صیغے، تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر. پڑھ کر بتاؤں تو تثنیہ مذکر غائب ہے یفعلانی، پھر اگلے تینوں صیغے ایک جیسے بنتے ہیں، تثنیہ مؤنث غائب تفعلانی،
پھر تثنیہ مذکر حاضر یہ بھی تفعلانی، اور تثنیہ مؤنث حاضر یہ بھی تفعلانی، گردان کے اندر یوں ہی ہے۔ تو ان چاروں تثنیہ کے صیغوں کے آخر میں نون پڑھا جا رہا ہے پہلے سے، یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی، یہ چار ہو گئے، اور دو صیغے ان کے ساتھ ملائیں جمع مذکر کے، چاہے وہ غائب کا ہو یا حاضر کا ہو، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر، یعنی یفعلون اور تفعلون، یا ینصرون تنصرون، ان کے آخر میں بھی نون موجود ہے۔ تو چار اور دو چھ ہو گئے، اور ایک صیغہ رہ گیا ہے واحد مؤنث حاضر کا، تفعلین یا تنصرین، اس کے آخر میں بھی نون موجود ہے۔ ان 7 صیغوں کے آخر میں جو نون ہے یہ نون اعرابی کہلاتا ہے، یا نون الرفع کہلاتا ہے، یعنی رفع کی علامت بن کر یہ نون آیا ہوا ہے۔ اب ہم نے ان صیغوں میں نون تاکید لگانا ہے، تو نون تاکید لگانے کے لیے اس نون کو گرا دیا جائے گا۔ ان 7 صیغوں سے، ان 7 صیغوں کے آخر میں جو نون ہے نون الرفع، نون اعرابی، اعراب ظاہر کرنے کے لیے جو نون آیا ہوا ہے، اس نون کو ہم گرا دیں گے، اور اس کو گرانے کے بعد نون تاکید لگا دیں گے۔ البتہ جو تثنیہ کے 4 صیغے ان میں تو بس یہی عمل ہے کہ نون اعرابی گرا کر اس کی جگہ پر نون تاکید لگا دیں گے، لیکن جمع مذکر غائب اور حاضر، اس میں ان 2 صیغوں میں اور واحد مؤنث حاضر میں تھوڑا سا اور بھی تبدیلی واقع ہوگی۔ جمع مذکر غائب اور حاضر میں تو واو بھی گرے گا، نون اعرابی کی بھی گرے گا، اور واو بھی بیچ میں سے گر جائے گا۔ جیسے ینصرون ہے تو صیغہ بن جائے گا، جب ہم نون تاکید لگائیں گے تو پہلے نون اعرابی گرائیں گے اور واو بھی گرائیں گے، تو اور نون تاکید لگائیں گے تو صیغہ بن جائے گا لینصرن، اور حاضر کا تنصرون تو واو اور نون آخر سے گرا کر نون تاکید لگائیں گے تو لتنصرن، یوں ہو جائے گا۔ اور اسی طرح واحد مؤنث حاضر کے آخر میں نون اعرابی کے ساتھ جو یا آتی ہے، نون اعرابی بھی گرے گا اور وہ یا بھی گرے گی، اور نون تاکید ساتھ لگے گا تو لتنصرن۔ تو ان 3 صیغوں کے اندر بھی جو نون ہم لگا رہے ہیں وہ نون مفتوح ہے، اور تثنیہ کے 4 صیغوں میں جو نون ہم نے لگایا وہاں پر چونکہ الف آ رہا ہے تو الف کی رعایت رکھتے ہوئے نون تاکید کی حرکت کو کسرہ ہی دینا پڑے گا۔ تو گویا یہ صیغے اس اعتبار سے تقسیم ہو کر 4 قسمیں بن گئی ہیں۔ 5 صیغے ان کا ایک حکم، پھر 4 تثنیہ والوں کا ایک حکم، اور 2 جمع مذکر غائب و حاضر کا ایک حکم، اور ایک واحد مؤنث حاضر کا ایک طرح کا حکم ہے۔ 5 صیغے جو ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ ان میں نون تاکید بھی مفتوح ہوگا اور اس کا ماقبل مضارع کا آخری حرف بھی مفتوح ہوگا۔ جو 4 تثنیہ والے ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ صیغے میں تبدیلی یہ ہوگی کہ نون اعرابی گرے گا اور نون تاکید خود مکسور ہوگا الف کی رعایت رکھتے ہوئے۔ 2 قسم کے صیغے ہو گئے۔ تیسری قسم جمع مذکر غائب و حاضر، ان کے اندر نون اعرابی بھی گرے گا، جمع کی واو بھی گرے گی، اور نون تاکید جب ساتھ لگے گا تو نون تاکید مفتوح ہوگا لیکن اس کا ماقبل مضارع کا آخری حرف مضموم رہے گا۔ اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے کے اندر نون اعرابی بھی گرے گا، یا المخاطبہ بھی گرے گی، اور نون تاکید خود مفتوح ہوگا اور اس کا ماقبل مکسور ہوگا۔